بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا آج پہلا یہ لیکچر ہے اور پہلی نشست ہے۔ آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے آج جو چیز رکھوں گا وہ یہ ہے کہ ہدایت کا رستہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کیا عطا فرمایا، یا سادے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں، ہمارے عرف میں ایک شعور ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کی بات آپ نہیں کرتے۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ توحید کی بات نہیں کرتے، آؤ ہم تمہیں توحید بتاتے ہیں، یہ ہمیں کہا جاتا ہے۔ تو آج قرآن کریم کی چند ایک آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا رستہ بیان فرمایا کہ توحید ملتی کہاں سے ہے۔ اس کی وجہ کوئی چیز طلب کرنے اور حاصل کرنے سے پہلے اس کا راستہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر رستے کا پتہ نہ ہو اور چیز تلاش کرنے چل پڑیں تو انجام کیا ہوگا؟ بھٹک جائیں گے اور شے کبھی حاصل نہیں۔ قرآن کریم کی آج ہم سیر کرتے ہیں اور قرآن کی وادیوں سے گھوم کر یہ ڈھونڈتے ہیں کہ توحید کس دروازے سے ملتی ہے۔ اب ذرا شروع ہوں پیچھے سے، سورہ بقرہ آیت 38، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ آدم علیہ السلام، اماں حوا اور ابلیس، اس کو ساتھ ملا کر کہا گیا کہ جنت سے اتر کر زمین کی جانب چلے جائیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ضرور تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فمن تبع ہدایا، ذرا دیکھیں، منی، میری طرف سے آئے گی کیا؟ ہدایت، اور ہدایت کا پہلا زینہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید آئے گی، ہدایت آئے گی۔ فمن تبع ہدایا، جس نے یا ضمیر متکلم کی میری ہدایت کی اتباع کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف نہ غم۔ اب فرماتا ہے اللہ میری ہدایت زمین پر آئے گی اور جو میری ہدایت کو مانے گا۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، وہ جو رب کی ہدایت تھی وہ ابلیس کے پاس آئی تھی، اماں حوا کے پاس آئی تھی، یا حضرت آدم کے پاس آئی تھی؟ ایسا بولنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا، وہ کس کے پاس آئی تھی؟ تو قرآن کا ابتدائی کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے نبیوں کے پاس آتی ہے۔ فمن تبع ہدایا، تو اگر رب کی ہدایت لینا چاہتے ہو تو نبی کے دروازے سے ملے گی۔ یہ قرآن کریم کا پہلا آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع فرمایا کہ ہدایت نبی کے پاس آتی ہے، اگر تم لینا چاہتے ہو تو نبی کے دروازے پر چلے جاؤ اور وہ ہدایت لو جو نبی بانٹ رہے ہیں۔ نبی کی خیرات سے جو ہدایت ملے گی وہ اس جہاں میں بھی کامیابی دے گی، اگلے جہاں میں بھی کامیابی دے گی۔ یہاں پر ذرا تھوڑا سا اپنے دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کریں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 153 فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیمہ، بے شک میرا راستہ سیدھا راہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میری راہ پر چلو، میرے ساتھ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر رستوں پر نہ چلو، یعنی جو دین، جو ایمان، جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس پر چلو۔ سورہ اعراف آیت 16 اور 17، شیطان کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، یا اللہ وعدہ کرتا ہوں، لام تاکید اور نون ثقیلہ، ضرور بیٹھوں گا۔ کدھر؟ کہتا ہے صراطک المستقیم، صراط مستقیم پر، یعنی صراط مستقیم پر چل رہے ہو تو ذرا بچ کے چلنا، ادھر شیطان بھی ہیں اور صراط مستقیم پر ہی وہ بیٹھا ہے۔
اور کہتا ہے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا، کبھی اللہ کے نام پر لوٹوں گا، کبھی نماز، کبھی توحید، کبھی روزہ، بڑے بڑے ناموں سے میں بندے یا اللہ پھنساؤں گا، وعدہ ہے میرا تیرے ساتھ، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے پکے ہوں گے نا وہ میری چال سمجھ جائیں گے۔ آپ اور میں پکے نہیں ہیں، کچے ہیں، تو بچنا تو چاہتے ہیں، تو پھر کریں کیا؟ وہ جو پکے ہو گئے ہیں نا ان کے ساتھ لگ جائیں تو اللہ بچا لے گا۔ اب وہ یہ ہدایت کا روٹ صراط مستقیم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ڈیرا ڈال کے ادھر شیطان بیٹھا ہے۔ اچھا اب ذرا قرآن کی سیر آگے چلیں، وہ کرتا کیا ہے؟ تو خدا کہتا ہے وہ میرا نام لیتا ہے۔ کیسے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 21، آدم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے آدم یہ دانہ اگر کھائیں گے نا ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ دانہ یہ درخت کھائیں گے تو ہمیشہ علی ملک لا یبلا، کبھی خراب نہیں ہوگی وہ زندگی ہمیشہ۔ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو تم بات ٹھیک نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وقاسمہما، کہتا ہے آدم حوا مجھے اللہ کی قسم، مجھے کس کی قسم ہے؟ اللہ کی قسم۔ اللہ کا نام لیتا ہے کون؟ ابلیس۔ کون؟ شیطان۔ اللہ کرتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام آپ کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کوئی اللہ کے نام پر بھی گمراہ کرتا ہے، لوٹتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو آپ نے اس کی بات کو مان لیا، اس کو دیکھ کر نہیں، اللہ کی بات کو مان کر۔ تو رب تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بیٹھا بھی صراط مستقیم پہ ہے، حربے اس کے پاس بڑے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آتا ہے، گھماتا ہے، کہیں سے پھنس جائے میرے چنگل میں۔ اور کرتا کیا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ اللہ آؤ، میں تو آدم اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی بات کرتا ہوں۔ تو اللہ کی بات کر کے لوٹنے والے بڑے ہوں گے، مگر دھیان کرنا، لوٹ نہ جانا۔ اگر توحید بچا کر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو در نبوت سے ہو کر جانا، رب تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یعنی در نبوت سے ہو کر جو گئے وہ بچ گئے اور ان کو شیطان کا نقصان نہ پہنچا۔ اور صرف اللہ نہیں کرتا، بلکہ اس سے آگے کی ایک بات ہے، اور وہ دیکھیں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ شیطان کہتا ہے جنگ بدر پہ جانے کے لیے کفار میٹنگ کرتے ہیں، شیطان کہتا ہے چلو میں ساتھ ہوں تمہارے، چلتے ہیں، کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے شیخ نجدی کی شکل میں وہ گیا اور کہتا ہے میں ساتھ ہوں تمہارے، چلو۔ ان کو لے آیا مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں ادھر مشرکین اور ادھر مومنین، ادھر شرک والے، ادھر توحید والے، ادھر دوزخ والے، ادھر جنت والے۔ اب وہ کھڑا کدھر ہے؟ دوزخ والوں کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، شرک والوں کے ساتھ۔ اور جب فلما ترات الفئتان، جب فرشتے آئے تو ناکسالا کی بھائی بھاگنے لگا اور کہتا ہے انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون۔ آگے انی اخاف اللہ، شیطان کہتا ہے مینوں اللہ کو بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ ابو جہل کے گروہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کون؟ شیطان، ابلیس۔ کہاں؟ مشرکوں کے ٹولے میں، شرک والوں کے گڑھ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو خدا سمجھانا چاہتے ہیں اے میرے بندو ذرا دھیان کرنا، یہ بیٹھا بھی صراط مستقیم پہ ہے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے، اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے، سر پہ قرآن رکھ کے بھی بڑی باتیں کر سکتا ہے، ممکن ہے۔ اور یہ انی اخاف اللہ سے ڈرو، ڈر جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بات کرو، اللہ تو تمہیں کرائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا اما یاتینکم منی ہدن، میری ہدایت صرف اللہ کے نام پہ نہیں ہوتی، وہ در نبوت پہ آتی ہے۔ لہٰذا اللہ
ہر بندے سے نہیں سننی، اس سے سننی ہے جو مدینے کی گلی سے گھوم کے سنائے گا۔ اب جو در نبوت سے گھوم کر اللہ کی بات کرے وہ تو قبول ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ اللہ تو شیطان بھی کرتا ہے۔ اور انی اخاف اللہ، کیا کہتا ہے؟ میں اللہ سے، سبحان اللہ، کمال ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں اگلی آیت، اگلا قرآن کریم کا مقام سورہ ہجر، اس کی یہ آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، آسمان میں ہم نے برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، شیطانوں سے ہم نے اس کی حفاظت کی، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ، سوائے ان چند ایک شیطانوں کے جو بات کو چرا لیتے ہیں۔ فرشتے آپس میں بات کرتے اور وہ چرا لیتے، اور چرا کر کیا کرتے؟ سورہ شعراء کی آیت 221 میں اللہ فرماتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا تمہیں میں بتاؤں نا شیطان وہ چرا کر کس کے پاس آتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اسیم، وہ آتے ہیں کاہنوں کے پاس، یلقون السمع، سنی باتیں ان کو بتاتے ہیں، واکثرهم کاذبون، لیکن اکثر ان میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب جو شیاطین تھے، جنات، انہوں نے آسمان پر جانا، فرشتوں کی کوئی آپس میں بات ہو رہی ہونی، انہوں نے سن لینی، سن کے آنا، اور آ کر کاہن، جو جادوگر کاہن تھے، ان کے چونکہ جنات دوست تھے تو جنوں نے وہ باتیں فرشتوں کی بتانی کاہنوں کو، اور کاہنوں نے اندر اپنی دس اندر ڈال کے بتانی لوگوں کو، دو پوری ہو جانی تو لوگوں نے کہنا واہ کیا علم ہے، کیا ان کو پتہ ہے۔ اب ذرا دیکھیں دو رستے ہیں، اور یہ جو میں اندر ایک بات کرنے لگا ہوں نا وہ بڑی باریک بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھ دے دے۔ رستے بن گئے دو، ادھر ہیں ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، حبیب اللہ۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں اللہ کی بات بتائیں، عرش کی باتیں، آسمان کی باتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں، اور ادھر سے کاہن کہتے ہیں آؤ ہم بھی تمہیں آسمان کی باتیں بتاتے ہیں، ہم بھی بتاتے ہیں فرشتوں کی باتیں۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے، کون؟ شیطان، کاہن، جادوگر، کیا کہ جتنا علم رب نے نبی کو دیا ہے اتنا تو ہمیں بھی آتا ہے۔ وہ کہنے لگے جیسا علم نبی کو ہے اتنا تو پھر ہمیں بھی پتہ ہی ہے نا۔ یہ راستہ شیطان اور ابلیس والا تھا، جو انہوں نے ایک چوری چھپے راہ بنایا، اور انہوں نے اپنے علم سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہا، اور وہ علم دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگے۔ اچھا اب وہ دیکھیں، وہ بھی علم دکھا رہے ہیں، پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، کاہن جادو کے ذریعے چند ایک چمتکار کر رہے ہیں، تو رب تعالیٰ یہ ہمیں رستہ بتا رہے ہیں، علم دیکھ کر متاثر نہیں ہونا، حوالے سن کے متاثر نہیں ہونا۔ فلانا حوالے بڑے دیتا ہے، رب نے تو قرآن میں شیطان کا روٹ بیان کیا، حوالوں کی بات کرتے ہو؟ اس کے شیطان کے جو آگے کرندے تھے وہ تو آسمانوں کی باتیں بتاتے تھے۔ تو رب تعالیٰ ان آیات کو نازل فرما کر امت مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے علم دیکھ کر متاثر نہ ہونا، نرے علم پر نہ لٹ جانا، نرے چمتکاروں پر نہ لٹ جانا، یہ دیکھنا یہ علم جہاں سے آ رہا ہے اس کا کنیکشن گنبد خضرا سے جڑا ہے کہ نہیں جڑا۔ حوالے تو بڑے ہوتے ہیں، حوالے تو ہر بندہ دے لیتا ہے، دلیلیں تو ہر بندے کے پاس ہوتی ہیں، لیکن فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، حوالے کاہن بھی بڑے دیتے تھے، دلیلیں ان کے پاس بھی تھیں، لیکن خدا فرماتا ہے وہ تمہیں رستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو تھے یا یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کا لفظ بولا ہے، کافرو کا لفظ ان کے لیے بہت مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ سبا میں وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے آؤ
بطور مذاق، آؤ تمہیں وہ بندہ دکھائیں، وہ کہتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے نا تو دوبارہ بنو گے۔ دیکھو، یعنی اللہ کے نبی کی بے ادبی کرتے تھے۔ اور وہ جو پیچھے مقام پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ جانتے تھے اور بالکل ہلکا ہلکا پارٹ ٹائم وہ کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا مانتے تھے۔ شرک یہی تھا کہ رب تعالیٰ کے ساتھ اپنے معبودان باطلہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال، اس میں وہ شریک کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کائنات اللہ اکیلے نے نہیں بنائی، انہوں نے مل کے بنائی، وہ اکیلا نہیں چلاتا، یہ بھی چلاتے۔ یہ شرک تھا ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ جانتے تھے۔ عقیدہ توحید کا نام ان کے پاس تھا، نام، اصل میں روح تو نہیں تھی، برائے نام تھا۔ اور دوسرے مقام پر کیا ہے، فرمایا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، حضور کو شاعر کہنا، مجنون کہنا، یعنی وہ الفاظ جس سے شان نبوت میں فرق آئے، کمی آئے، وہ یہ لفظ بولتے تھے۔ اور یہود اور منافقین وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت ہو، قیامت آئے گی، بس قیامت کے اوپر پھر وہ 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں اور قیامت سے وہ ڈراتے ہیں اور بندے روئیں۔ تو یہ مدینہ طیبہ کے منافقین کے موضوع پسندیدہ یہ ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے آؤ صرف اللہ کی بات کرو اور آخرت سے ڈرو، آخرت کی بات ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، محبوب یہ مومن نہیں ہیں، یا اللہ یہ تو اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مومن نہیں، الہی یہ قیامت کی بات کرتے ہیں، فرماتا ہے مومن نہیں، الہی وجہ، فرمایا جو صرف میری بات کرے، صرف قیامت کی رٹ پھیرے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے، توحید اس کی قابل قبول ہوتی ہے جو اللہ کی بات بھی کرے، ساتھ نبی بھی کیا کرے۔ اب اس میں ہے کہ صرف اللہ اور آخرت، صرف آخرت، یعنی قیامت برائے قیامت، اور قیامت کا ذکر صرف قیامت کے لیے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا قبول نہیں ہے۔ اچھا، سورہ شعراء کی چند ایک آیات ہیں، اس کو دیکھیں۔ اس میں سورہ شعراء کی آیات میں اللہ تعالیٰ انبیاء کا تسلسل سے ذکر فرماتا ہے۔ اس میں ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین، میں ادھر سے ہے اس میں، چلو سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی اقوام عالم کا ذکر۔ اس میں ایک آیا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اصل میں اطیعونی تھا، اطیعون ہو گیا، نحوی مسئلہ ہے۔ اطیعون کہ اللہ سے ڈرو اور کیا کرو، اطیعون میری اتباع کرو، میرے ساتھ متصل ہو جاؤ، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، کامیابی کا۔ اور حضور آتے ہیں، یہود کیا کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ کے لاڈلے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ ہمیں لگے گی، وہ کہتے نا نا نا، جنت میں تو کیا میرا، وہ بھی ان کو یہ ظام تھا، ان کو تھا کہ چونکہ ہم اولاد یعقوب ہیں، ہم کوئی اچھا کام نہ کریں، نبی کا بھی انکار کریں، نبی کی تعلیمات کا بھی انکار کریں، ہم تو جنت میں جائیں گے، اور اگر آگ لگی بھی تو وہ بالکل چند دنوں کے لیے ہمیں لگے گی، اللہ نے تو سارا کچھ بنایا ہی ہمارے لیے۔ اور سورہ بقرہ میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں لگتا ہے کہ آخرت تمہاری، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، کیوں فرمایا؟ وہ سمجھتے تھے کہ آخرت تو بنی ہی ہمارے لیے ہے، قرآن نے کہا خالصتاً، وہ کہتے تھے اصل میں جنت کے پروٹوکول اللہ نے بنی اسرائیل کے بنائے، باقی تو انہوں نے کہا یہ تو یوں ہی بس، یعنی نسلی تعصب، قبائلی تعصب، تکبر اور حسد، یہ ان میں تھا۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بات میں نے شروع کی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو ہم تو نہیں جائیں گے جہنم میں۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو آگے خلاق کائنات فرما قل، محبوب ان کو ذرا پیغام میرا سناؤ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر چاہتے ہو
رب بھی تم سے پیار کرے، دعوے تو جتنے مرضی کرو، اگر واقعی چاہتے ہو رب کے لاڈلے بنو۔ رب کا لاڈلا وہ ہوتا ہے جو در مصطفیٰ پہ بیٹھتا ہے، جس کی نسبت در رسول سے جڑتی ہے، اللہ کا لاڈلا تو وہ بنتا ہے۔ تو تم در رسول سے دور رہو اور حضور کے قریب ان کی عظمت کو چھپاؤ۔ اور وہ قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور لوگوں کے لیے کھول کر تفصیل سے تم بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، چھپانا نہیں ہے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے اللہ کا وعدہ توڑا، بھلا دیا۔ اب سوال ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو کہا تھا کہ تم نے لوگوں کو بتانا ہے؟ ذرا وہ سورہ بقرہ کی آیات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں تمہیں یہ وصیت فرمائی تھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی یہ چیزیں تمہیں بتائی گئی تھیں، ماں باپ سے اس نے سلوک کرنا، اچھا اخلاق اور نماز، یعنی اور یہ ساری چیزیں یہود کہیں نہ کہیں کرتے تھے، یعنی ان میں عبادات اور تھوڑا بہت یہ نیکی کا عنصر تھا، یعنی یہ تو وہ کر رہے تھے، تو چھپایا انہوں نے کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم نے ضرور کھول کے لوگوں کے لیے وہ چیزیں بیان کرنی ہیں، وہ رسول اللہ کی نشانیاں، حضور کی شانیں تھیں جو رب تعالیٰ نے تورات میں لکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ، اب اور لام اور نون کو ذرا دیکھیں اور زور دیکھیں اس سیغے کے اندر کہ تم نے چھوڑنا نہیں ہے، مہینہ کوئی بھی ہو، ہفتہ کوئی بھی ہو، پروگرام کوئی بھی ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے نبی کرنی ہے، تم نے مصطفیٰ کرنی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان اور حضور کی نشانیاں یہ تم نے بیان کرنی ہے۔ یہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ آمنا باللہ، یعنی توحید کی بات تو انہوں نے کی لیکن رسالت چھوڑ دی، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا ایمان مردود ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو اس دروازے سے آؤ، میرا محبوب پہلے تمہیں ملے گا پھر خدا ملے گا۔ یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی۔ اچھا اب اس کے بعد ایک اور آیت، ٹھیک ہے چلیں، یہ آیت کے اوپر تھوڑا سا آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ سورۃ الفرقان پہلی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا، فرق کرنے والا کتاب قرآن نازل کیا، علی عبدہ، کہاں؟ اپنے خاص بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہانوں کو میرا محبوب ڈرائے۔ اچھا اب یہاں پر آپ ایک چیز کو نوٹ کریں، قرآن کی یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب ہے نزولی۔ کون سی ہے؟ قرآن وہاں سے یہاں آیا ہے تو ترتیب کیا ہے؟ تبارک الذی، پہلے اللہ، نزل علی عبدہ الفرقان، اس کے بعد کتاب، نزل الفرقان علی عبدہ، پہلے اللہ پھر کتاب اور علی عبدہ پھر کون؟ پھر نبی، یعنی اللہ، کتاب اور نبی، یہ ترتیب ہے نزولی، اور یہ ترتیب ہے رب والی۔ ہم ہیں بندے، ہم نے جانا کدھر ہے؟ تو اب ڈائریکٹ ہم چھلانگ آسمان پہ لگائیں گے؟ ہم ترتیب رکھیں گے عروجی، کیونکہ ہم نے یہاں سے وہاں جانا ہے اور قرآن وہاں سے یہاں آیا ہے، تو خدا نے جو خدا والی ترتیب ہے وہ ہے اللہ، کتاب، نبی۔ ہم نے جانا ہے اللہ تک تو سب سے پہلے ہم نبی کے دروازے پہ جائیں گے، پہلے جائیں گے نبی کے پاس، پھر وہاں سے ملے گی کتاب، اور جب کتاب کا نور سینوں میں آئے گا پھر اللہ اپنی معرفت عطا فرمائے گا۔ تو یہ رستہ ہے ہدایت کا جو رب تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا، اور اس کی ابتدا اور اس کا آغاز وہ در رسالت سے ہوتا ہے۔
اس لیے ہمارے علماء جب توحید کی کہیں بات کرتے ہیں تو توحید و رسالت کی بات ہوتی ہے، چونکہ رسالت کے بنا توحید مکمل اور بلکہ ہمارے شہنشاہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم تو خدا تعالیٰ کو بھی اس لیے مانتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے۔ پوچھا گیا جی وہ کیوں؟ فرمایا ہمیں خدا بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے، حضور نہ آتے تو ہمیں کیا پتہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں بہت زیادہ ہیں، اور ایک جگہ فرمایا سورہ نساء کی آیت 170 میں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اے لوگو رسول آ گیا، اب کیا کرو؟ رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی بات کو مانو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نہ مانو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، فرمایا اس کو مانو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ آخر میں ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے ذرا، اور یہ بات آخری بات ہے اور آخری آیت ہے۔ یہ آیات جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ آیت 15-16، آواز آ رہی ہے اب تک؟ یا اہل الکتاب، اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس میرا رسول آ گیا اور اس نے تمہیں ساری چیزیں بتا دی، لہذا رسول کو مانو اور رسول کی اتباع کرو۔ آگے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ قرآن رسول کے ذریعے ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے پیچھے لگیں گے، سبل السلام، سبل السلام سلامتی والے رستوں کی طرف، سلامتی والے ہدایت دے گا۔ یعنی صحابہ کرام کے لیے اور اس ٹائم کے لوگوں کے لیے تو یہ تھا کہ ڈائریکٹ کدھر آنا ہے؟ حضور کے دروازے پہ، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ ہمیں سبل السلام کی طرف رہنمائی کرے گا، سلامتی والے راہ، چھوٹی چھوٹی اسٹیشن، چھوٹے چھوٹے ہیڈ کوارٹر سلامتی والے ہیں، اور ان کا کنیکشن ہے صراط مستقیم کی موٹر وے کے ساتھ۔ تو فرمایا جب میرے محبوب تھے ان کے سامنے جو تھے ان کو تھا ڈائریکٹ اس دروازے پر آؤ، اور یہاں اور تم کافی بعد میں ہو، اب تم کیا کرو گے؟ اللہ پہلے تمہیں ہدایت دے گا سبل السلام، پہلے اپنا ٹیشن لبنا ہے، جنکشن لبنا ہے جیڑا مدینے لے جائے، پھر جب مدینے پہنچیں گے پھر وہاں سے خدا تعالیٰ کی طرف سفر ہوگا۔ تو ہم نے اسٹیشن داتا علی حجویری کو بنایا ہے، سبل السلام صالحین ہیں، خواجہ اجمیری ہیں، شیر ربانی ہیں، مجدد الفسانی ہیں، تو جس نے اسٹیشن ہی نجد میں بنا لیا وہ تو یہیں سے غلط سڑک پر پڑ گیا۔ تو جن کا جنکشن وہ ہے کہ جس کا تعلق مدینے سے جڑا ہے، تو انشاءاللہ گاڑی چل پڑی ہے، یہ مدینے پہنچائے گی اور وہ گاڑی ہمیں خدا تک لے جائے گی۔ یہ رب تعالیٰ نے راستہ بیان فرمایا ہدایت اور توحید کا، جو شروع نبوت کے دروازے سے ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید کی بنیاد اور عقیدہ توحید کا روٹ، راستہ ہے جو رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور اللہ کے فضل سے 14 صدیوں کی ہماری تاریخ ہے، ہم نے اس راستے کو آج تک کبھی چھوڑا، ہم نے ہر کام کا آغاز در رسالت سے کیا، اور ہمیں جو ملا وہ در رسالت سے ملا۔ توحید بھی ہمیں حضور کے در سے ملی، تو جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں اللہ کی بات بھی کرتے ہیں، ساتھ نبی بھی کرتے ہیں، اور یہی وہ طریقہ ہے جو رب تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اسی طریقے پر قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر دوام عطا فرمائے۔